ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ غزہ میں فلسطینیوں نے 2023 کے اسرائیلی اسٹرائیک میں ہلاک ہونے والے 112 افراد کی ایک اجتماعی نماز جنازہ اور تدفین کی۔ یہ تمام لاشیں تقریباً 3 سال بعد صابرہ علاقے کے ملبے سے برآمد کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نومبر 2023 کے اس حملے میں ایک ہی ایکسٹینڈڈ فیملی کے 308 افراد ہلاک ہوئے تھے، لیکن کئی لاشیں ملبے کے نیچے دبی رہ گئی تھیں۔ غزہ سول ڈیفنس نے 17 دن کی ریکوری آپریشن کے بعد 112 افراد کی بقایات برآمد کی۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور میت کو فلسطینی پرچم میں لپیٹ کر تدفین کیا گیا۔ فلسطینین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور امکان ہے کہ وہ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوج واپس نہیں بلائے گا جب تک حماس مکمل طور پر اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیتا۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کے کچھ حصوں پر بھی اپنی مخالفت ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے حماس کو ڈس آرم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی غزہ سے اسرائیلی وڈرال پر بات ہوگی۔ نیتن یاہو کے اس بیان سے غزہ سیز فائر اور امن منصوبے پر مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان وڈرال اور ہتھیار چھوڑنے کی شرائط پر اختلاف برقرار ہے۔ جارڈن نے الاقصی مسجد کے حوالے سے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر عرب اور اسلامی ممالک کی ایمرجنسی میٹنگ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمان صفادی نے کہا کہ یروشلم میں صورتحال نازک ہے اور الاقصی مسجد کے نظام میں کسی بھی تبدیلی کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی۔ جارڈن کا کہنا ہے کہ ایسے قدم سے پورے علاقے میں تنازع اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ میٹنگ میں عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے، جہاں الاقصی کی صورتحال پر مشترکہ اسٹریٹجی طے کی جائے گی۔ کانگریس پریزیڈنٹ ملک ارجن کھرگے نے پرائم منسٹر نریندر مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ پر رام مندر ڈونیشن کیس اور اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے معاملے پر سوالوں سے بچنے کا الزام لگایا ہے۔ راجیہ سبھا میں کھرگے نے کہا کہ مودی اور شاہ دونوں رام مندر ڈونیشن معاملے اور جنتر منتر میں احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر پولیس کارروائی کے بارے میں جواب نہیں دے رہے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کرتے ہوئے امت شاہ سے صدن میں آ کر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ جب تک حکومت جواب نہیں دیتی، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ان انشورڈ وہیکلز کے لیے نو انشورنس نو فیول پالیسی پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کورٹ نے IRDAI اور منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ سے کہا ہے کہ ویلڈ تھرڈ پارٹی انشورنس کے بغیر وہیکلز کو پیٹرول پمپ پر فیول نہ دینے کا نظام تیار کیا جائے۔ کورٹ نے ANPR کیمراز کو انشورنس ڈیٹا بیس اور واہن پورٹل سے لنک کر کے ان انشورڈ وہیکلز پر آٹومیٹک چالنز جاری کرنے کی بھی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ بھارت کے تقریباً 30.48 کروڑ رجسٹرڈ وہیکلز میں سے 16.54 کروڑ وہیکلز کے پاس ویلڈ انشورنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے نئے پرائیویٹ کارز کے لیے مینڈیٹری تھرڈ پارٹی انشورنس کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 4 سال اور نئے 2 ویلرز کے لیے 5 سال سے بڑھا کر 6 سال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ کے مدرسوں سے متعلق بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مدرسوں پر انگلی اٹھانے والے وہ ہیں جن کا ملک کی آزادی میں کوئی کردار نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے آزادی کی تحریک کے لیے مدرسے اور تنظیمیں قائم کی تھیں اور مدرسوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان اور علماء دین نے قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مدرسوں سے تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو انگریزوں کے غلام رہے۔ مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان مدرسوں اور تعلیمی اداروں پر جاری سیاسی بحث کے درمیان سامنے آیا ہے۔ AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا کے بیان پر سخت تنقید کی۔ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے اسد اویسی نے کہا کہ اگر اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی یہ کہے کہ رام مندر کی مخالفت کرنے والوں نے اگر چندہ دیا ہے تو اس کی ریسیپٹ دکھائے، تو یہ صرف ایک بیان کا معاملہ نہیں بلکہ اسمبلی کے وقار کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی انتخابی نمائندے کو کسی شخص کے مذہب کی بنیاد پر چوری کو چوری کہنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسد اویسی نے وقف بورڈ میں غیر مسلم افراد کی شاملت، ہندو اینڈومنٹ بورڈز اور ٹرپل طلاق قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اصول ایک ہے تو وہ سب پر برابر نافذ ہونا چاہیے۔
تلنگانہ پولیس نے فیک آدھار اپڈیٹ میسیجز کے خلاف عوام کو سائبر فراڈ سے ہوشیار رہنے کی وارننگ دی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اسکیمرز بینک اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خوف دکھا کر فیک آدھار اپڈیٹس لنک بھیج رہے ہیں۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں، کوئی بھی اے پی کے فائل ڈاؤن لوڈ نہ کریں اور او ٹی پی، پن یا بینکنگ ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ پولیس نے کہا کہ آدھار یا بینکنگ اپڈیٹس صرف آفیشیل بینک ویب سائٹس یا قریبی بینک برانچ کے ذریعے ہی کی جائے۔ کسی بھی سائبر فراڈ کی صورت میں فوراً 1930 ہیلپ لائن یا نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر شکایت درج کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بونڈائی بیچ ہیرو محمد رحمت پاشا نے حیدرآباد دورے کے دوران تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر سے ملاقات کی۔ وقار آباد سے تعلق رکھنے والے پاشا نے آسٹریلیا کے بونڈائی بیچ حملے کے دوران تقریباً 20 افراد کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کے ٹی آر نے ان کی بہادری اور انسانی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پورے ملک اور تیلگو کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے بھی پاشا سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی اور ان کی بہادری کو سراہا۔ آسٹریلین حکومت نے پاشا کو ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں پرماننٹ ریزیڈنسی بھی دی ہے۔ حیدرآباد کے سعید آباد کے سنگارینی کالونی میں 37 سالہ آٹو ڈرائیور سے گارمنٹ سیلر بنے محمد فصیح احمد عامر کو اس کے پڑوسی نے ذاتی رنجش کے سبب دن دہاڑے بار بار تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ فصیح احمد کو فوراً عثمانیہ جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ اس معاملے میں ملزم کی پہچان سمن کے نام سے ہوئی ہے، جو فصیح احمد کا پڑوسی اور آٹو ڈرائیور ہے۔ حملے کے بعد ملزم فرار ہو گیا ہے۔ سعید آباد پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے محمد فصیح احمد عامر کے قتل پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ریاست میں بڑھتے ہوئے جرم پر تشویش ظاہر کی اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تیزی سے جانچ کی جائے اور ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔